پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے نون لیگ کی اس مشہور ترین ہستی کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نام ہے اس کا رانا ثناء اللہ، پاکستان کا سابقہ وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر اور پنجاب کا سابقہ وزیر قانون لاء منسٹر۔ اب پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں آپ کو سنوائیں گے رانے کی کہانی مرشد کی زبانی، لیکن اس سے پہلے انہی صاحب کا ایک کلپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ جو خان صاحب کو 31 سال کی سزائیں سنائی گئی تھی الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے، ان سزاؤں کے بارے میں اس رانا ثناء اللہ کا کیا خیال ہے، اس نے کیا کہا ہے، یہ خود آپ سن لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی۔ جو جن کیسز میں آخری ہفتے میں سزا دی گئی ہے، وہ 31 سال جو سزا دی گئی ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے الیکشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے دی گئی تھی، یا اگر اس چیز کا احساس نہیں تھا تو پھر وہ تو جو ہے وہ اس نے ہمیں بڑا ڈیمیج کیا۔ جو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا وکٹم کارڈ ہے، ہمدردی کا کارڈ، وہ بڑا چارج ہوا اس کے ساتھ۔ تو وہ سزائیں جو ہے وہ جس انداز سے دی ہے، جس انداز سے وہ کیس چلے ہیں، وہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ میں ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹین نہیں کر سکیں گی۔ تو جس جج کے سامنے جائیں گے، اگر وہ انصاف سے کام دے گا تو کیا کرے گا وہ؟ اگر اس کو یا تو اس کو ریمانڈ کرے گا کہ اس کو دوبارہ واپس بھیجے گا، یا پھر اس کو بری کر دے گا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے رانا ثناء اللہ کو سنا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو خان صاحب کو الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 31 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی، وہ ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے جو ہے وہ سنائی گئی تھی۔ اس سے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فائدہ ہوا، اور نون لیگ کو جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، اور یہ جو سزائیں ہیں یہ غلط دی گئی ہیں۔ میں خود قانون کا جو ہے وہ طالب علم ہوں۔ اگر یہ کسی بھی انصاف کرنے والے جج کے پاس یہ کیس جائیں گے تو وہ جج جو ہے اگر انصاف پر فیصلہ کرے گا تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ، مطلب مجھے خود اپنے کانوں آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، کیونکہ جس وقت یہ وزیر داخلہ تھا، جتنے ظلم کے پہاڑ اس بندے نے توڑے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں پر، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی جو ہے وہ نہیں توڑے گئے تھے۔ تو یہ ابھی رانا ثناء اللہ سامنے آ کے اس طرح کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جی جو بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا، جو سزائیں دی گئی وہ غلط دی گئی ہیں۔ تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے بعد اس رانا ثناء اللہ کی جو ہے وہ کیا حقیقت ہے، یہ آپ کو سنوائیں گے مرشد کی زبانی، یعنی کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی زبانی۔ یہ آپ دیکھیں اور سنیں عمران خان صاحب جو ہے اس رانا ثناء اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں، جو گٹر سے اٹھے ہوئے ہیں، کرمنلز ہیں، قاتل ہیں، اپنی ان کی پارٹی والے کہتے ہیں 18 قتل کیے ہوئے اس نے، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے اس کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا اور سنا، ہمارے مرشد عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ ہے یہ گٹر سے اٹھا ہے، یعنی کہ یہ گٹر کی پیداوار ہے، یہ قاتل ہے، یہ کرمنل ہے۔ اس کی جو اپنی پارٹی والے ہیں، نون لیگ والے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے 18 جو ہے وہ قتل کیے ہوئے ہیں۔ وہ بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹیبل ہے، بندہ اس پہ جو ہے وہ بات چیت کرے، انویسٹیگیشن کرے تو پتہ چلے گا یہ 18 سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس نے قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس رانا ثناء اللہ کی حقیقت ہے جو خان صاحب جو ہے وہ ایک موقع پر بیان کر رہے تھے، اور اس شخص کو جو قاتل ہے، کرمنل ہے، بقول خان صاحب کے گٹر کی پیداوار ہے، اس شخص کو پنجاب کا لاء منسٹر بنایا گیا تھا، وزیر قانون۔ اور یہ وہی صاحب ہیں جن کی وجہ سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، جہاں پہ 14 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا۔ ایون حاملہ لوگوں کے حاملہ عورتیں تھیں، ان کے منہ پر جو ہے وہ گولیاں ماری گئی تھی۔ 100 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہاں پہ گولیاں لگی تھی جو زخمی ہوئے تھے، اور 14 تو اس میں شہید ہو گئے تھے، انکلوڈنگ وہ جو پریگننٹ عورت تھی جس کے منہ پہ جو ہے وہ سیدھا گولی مار دی گئی تھی۔ وہ سارا کارنامہ یہی رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کروانے والا تھا، اور اس وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ جی یہ 18 سے زائد کرمنل گٹر کی پیداوار، ایسے شخص کو جو ہے وہ پاکستان میں وزیر قانون بنایا گیا، صرف پنجاب کا۔ اور بعد میں یہ جو پچھلی پی ڈی ایم حکومت رہی، اس میں رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، اور پھر جو اس نے حرکتیں کی وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ وزیر داخلہ بننے کے بعد جب بھی یہاں احتجاج ہوتا تھا، پی ٹی آئی والے کرتے تھے، لانگ مارچ کرتے تھے، یہ آگے سے سیدھے اس نے جو ہے وہ فائر مروائے ہوئے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ قتل کروایا ہوا اس بندے نے۔ تو یہ اس بندے کی جو ہے وہ حقیقت ہے جو خان صاحب نے بیان کی صرف 10-15 سیکنڈ کے اندر۔ اور اب یہ
سمپتھی جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ حق میں بیان دے رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگلا نمبر اس کا ہے، اس نے جیل میں جانا ہے۔ یہ کامران شاہد کے پروگرام میں ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلا نمبر جو ہے وہ میرا ہی نہ لگ جائے، کیونکہ حکومت تبدیل ہوگی، خان صاحب باہر آئیں گے، حکومت تبدیل ہوگی، خان صاحب دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے، تو اس کے بعد جو ہے ان سب نے جیلوں میں جانا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ وہ رحم والا معاملہ مانگ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے حق میں بیان دیتے ہیں، جب کل کو ہمارے اوپر برا ٹائم آئے گا تو ہم یہ کہنے جوگے ہوں گے کہ ہم نے تو آپ کے جو ہے وہ حق میں سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے اس ویڈیو میں۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔